السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ فلوئنٹ کیسے بنا جائے یا پھر فلوئنسی کسے کہتے ہیں۔ ان دو چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں، آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم فلوئنسی کسے کہتے ہیں۔ فلوئنسی جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کسی لینگویج کو سیکھتے ہیں اور اسے پھر بولتے ہیں، بیکاز اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور اسپیکنگ اسکلز۔ جب آپ وہ زبان بولتے ہیں تو کیا اس میں آپ زیادہ بریکس لیتے ہیں، اس میں آپ زیادہ تھنکنگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یا پھر آپ اس میں زیادہ پوزز لیتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ تین کام اس میں کرتے ہیں تو آپ کی فلوئنسی جو ہے وہ کمزور ہے، اور اسی کو فلوئنسی کہتے ہیں کہ آپ کوئی جھجک کے بغیر، سوچنے کے بغیر کسی بندے کو سمجھانے کے قابل ہے اور کوئی لینگویج بولنے کے قابل ہے۔ اس کو ہم فلوئنسی کہتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوگی کہ فلوئنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عام بات بھی تیز طریقے سے کریں۔ فار ایگزامپل، اگر میں اس طرح کہتا ہوں کہ ہاؤ آر یو، اور پھر میں جواب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم آل رائٹ تھینک یو، تو یہ فلوئنسی ہے، کیونکہ مجھے پتا چلا کہ وہ کیا سننا چاہتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ دین ڈائریکٹلی آئی ریپلائڈ کہ آئی ایم آل رائٹ، آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں۔ فلوئنسی اس کو بالکل نہیں کہتے کہ کوئی بندہ کتنا فاسٹ بولتا ہے، یہ چیز فلوئنسی کے اندر نہیں آتا۔ یہ آپ کی سپیڈ ہے۔ فار ایگزامپل، جنرلی اگر ہم اردو کی بات کریں، جس طرح میں بول رہا، تو اگر میں یہ تیز یا فاسٹ بولنے کی کوشش کروں تو وہ پھر غلطی ہوگی، وہ ایک چائلڈش کام ہوگا۔ ابھی یہ جو باتیں میں نے کی، اگر میں اس کو تیزی سے دہراتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے کی اس کو تیزی سے دہراتا ہوں، یہ چائلڈش کام ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کوئی نہ بات کرتا ہے اور نہ کسی بات کو کوئی بندہ اس طرح سمجھتا ہے۔ تو فلوئنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، آئی ایم آل رائٹ، آئی ایم فائن، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ اس طرح تیزی سے بولنا آپ کو ایک فلوئنٹ انسان بالکل نہیں بناتا۔ سو یو ول ہیو ٹو بی سوبر ود تھنگ۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح آپ نے جنرلی کوئی جواب دینا ہوتا ہے یا کوئی سوال آپ پوچھتے ہیں تو آپ اسی طرح بیہیو کریں گے۔ اسی کو ہم فلوئنسی کہتے ہیں۔ اب ٹپس جو ہے وہ میں نے بہت سارے ویڈیوز اس کے دیکھے، برٹش لوگوں کے، امریکنس، اور پھر لنکس بھی میں نے سرچ کر دیے، بہت سارے ویب سائٹ سرچ کر دیے۔ تو مجھے جو چیزیں اچھی لگی وہ میں نے پک کی، اور خود بھی ریئل لائف میں اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ ایک فلوئنٹ انسان بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹپ ٹو بی اے فلوئنٹ اسپیکر یہ ہے، آپ ایک ڈائلیکٹ کو سلیکٹ کریں۔ مطلب آپ انگریزی تو بولتے ہیں کہ کیا جب میں انگریزی بولوں گا تو وہ امریکن ڈائلیکٹ ہوگا، برٹش ہوگا، کینیڈین ہوگا، آسٹریلین ہوگا، یا کوکنی ایکسنٹ یا ڈائلیکٹ ہوگا؟ آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اسپیسیفکلی پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ کام کرنا ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل میں برٹش ایکسنٹ کو اٹھاتا ہوں، برٹش ایکسنٹ کے جو ورڈز ہے، جس طرح وہ پروناؤنس کرتے ہیں، اس پہ ہی میں کام کروں گا۔ اگر میں امریکن کو اٹھاتا ہوں تو امریکن از فار ڈفرنٹ دین برٹش ایکسنٹ۔ اس میں آپ کا آر کہاں سے آتا ہے، آپ کا ٹی کہاں سے آتا ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے۔ وہ روانگی سے کیسے پڑھتے ہیں، وہ کون کون سے لیٹرز ورڈز میں نہیں پڑھتے، کون کون سے لیٹرز وہ سینٹینسز میں نہیں پڑھتے، تو یہ چیزیں ڈفرنٹ ہے۔ تو سب سے پہلا ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈائلیکٹ کو اٹھانا ہے کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے، یہ میں بولوں گا اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ دوسرا ٹپ ٹو بی اے فلوئنٹ پرسن، ورک آن یور ورڈز اینڈ سینٹینسز۔ آپ نے ووکیبلری سیکھنی ہے، آپ نے اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، اور پھر اس ووکیبلری سے آپ نے سینٹینسز کیسے بنانے ہیں۔ جب آپ نے سینٹینسز بنا لیے، پھر اس سینٹینسز میں ان ورڈز کو ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ اوپر آئی پہ کلک کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے پروننسیشن لیٹرز کا اور پروننسیشن ورڈز کا کیسے کرنا ہے۔ اسپیلنگ میں اور جو ساؤنڈ آف لیٹرز ہے یا ورڈز ہے وہ کتنا مختلف ہے، اوپر لیکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو آپ لوگوں نے ووکیبلری سیکھنی ہے، آپ لوگوں نے بہت سارے ورڈز میننگ سیکھنے ہیں، اس پہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ سینٹینسز میں اس کو استعمال کریں، اور سینٹینسز میں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ آپ ٹھیک طریقے سے ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس ووکیبلری ورڈز ہے، وہ ایز ہو، آر ہو، دیٹ ہو، وٹ ہو، وہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک لینگویج بنانے کے، اسپیک کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ کے پاس ورڈز ہے، آپ نے ورڈز اٹھائے تو اسی کے مطابق آپ پھر سینٹینسز بنائیں گے اور پھر آپ بولنے لگ جائیں گے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ ٹپ ہے ٹو بی فلوئنٹ اور ٹو بی اے فلوئنٹ پرسن، وہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ گیٹ آؤٹ اینڈ اسپیک۔ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے، آپ کی جو شائنس ہے، آپ جو شرماتے ہیں، آپ جو لوگوں سے گھبراتے ہیں، یہ چیز آپ نے ختم کرنا ہے۔ اس سے آپ نے گیٹ آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے صرف ایک چیز پہ عمل کرنا ہے، which is speaking. If you practice your speaking, you will be a good speaker. If you practice your reading, you will be a good reader. And same goes to آپ کی رائٹنگ اور آپ کی لسننگ پاور کو جاتا ہے۔ تو لسننگ بھی ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ نے جناب والا اسپیک آؤٹ کرنا ہے۔ جو بھی بندہ آپ کو ملے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا بولتا ہے یا تقریباً میری طرح بولتا ہے اور میں سمجھا سکتا ہوں، یہ مجھے سمجھا سکتا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ انگریزی میں بات کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے مینٹور کے ساتھ لینگویج
کے ٹیچر کے ساتھ یا پھر اسکول کالج میں جو آپ کا دوست ہے یا آن لائن اپنے لیے فرینڈز ڈھونڈے, واٹس ایپ گروپس جوائن کرے اور ان میں سے لوگوں کو پک کرے جو انگریزی بولتے ہو, اس چیز کو ایک برانڈ نہ بناتا ہو, ایک غلطی یا اور چیز نہ سمجھتا ہو. تو اگر آپ لوگ اس پہ کام کریں گے, ایک بندے کو اٹھائیں گے, تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی سپیکنگ پہ آپ کام شروع کر چکے ہیں. آپ اس کے ساتھ وہ ورڈ جو آپ نے سیکھے ہیں, جو ڈائلیکٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک پارٹنر ہوگا, تو آپ اس کے ساتھ اس ڈائلیکٹ کے اندر پھر بات کرنے کے قابل ہوں گے. اس کے علاوہ فورتھ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ گیٹ یوزڈ ٹو پریشر یا گیٹ یوزڈ ٹو پریشر. آپ جتنا پریشرائز ہوتے ہیں سٹارٹ میں, آپ شرماتے ہیں, شائی ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں کچھ وقت کے لیے ہوں گے, پھر اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ان چیزوں کو اوور کم کریں. تو آپ نے ایک دفعہ اگر پریشرائز ہو کے کوئی لائن سینٹینس غلط بول دی, کوئی ورڈ یا میننگ اس کی یا غلط جگہ پہ اس کو لگایا, ایک دفعہ ہو جائے گا, 2 دفعہ ہو جائے گا, 3 دفعہ کر لے, 4-5 دفعہ کر لے, لیکن گیٹ یوز ٹو اٹ, آپ اپنے آپ کو عادی بنائیں, تو پھر آپ اس مقام پہ ہوں گے کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوں گی, اور یو ول بی اے گڈ اینڈ فلوئنٹ اسپیکر آف اینی لینگویج یو وانٹ اور وش ٹو اسپیک. اس کے بعد جو 5واں ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈ ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں, ریڈنگ کر سکتے ہیں, تو آپ نے ریڈنگ پہ کام کرنا ہوگا, کیونکہ ریڈنگ میں جو ورڈز ہم ریڈ کرتے ہیں اس سے ہماری پروننسیشن ٹھیک ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ پاکستانی یا انڈین یا بنگالی وغیرہ ہے, افغانی ہے, تو آپ اس طرح ایک جملہ پڑھیں گے, وٹ از یور نیم, وٹ از یور نیم. اگر آپ اس کو پالش کرنے کی کوشش کریں گے ریڈنگ میں, تو آپ پھر کہیں گے واٹس یور نیم اور وٹ از یور نیم. اس چیزوں کو, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, لیکن اگر آپ اس کو پالش کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ پالش ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ ایک اچھے اسپیکر بن جاتے ہیں. تو آپ نے ریڈنگ زیادہ کرنی ہے, فاسٹ ریڈنگ کرنی ہے, اسپیڈ ریڈنگ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. یہ تھا آپ کا 5واں ٹپ. اس کے بعد جو 6واں ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کی زبان سیکھنی ہے, وہ برٹش ایکسنٹ ہو, امریکن ہو, یا جو بھی ایکسنٹ یا ڈائلیکٹ ہو, آپ نے جناب ان کے ویڈیوز دیکھنے ہیں. وہ یوٹیوب پہ آپ اس کے ولاگز دیکھیں, ان کے ڈراماز دیکھیں, ان کے پرفارمنسز دیکھیں, اس کے ٹک ٹاکس دیکھیں, اس کی سائیکولوجیکل ویڈیوز دیکھیں, موٹیویشنل ویڈیوز دیکھیں, سانگز سنیں, یا پھر اس کے فلمز یا موویز وغیرہ آپ واچ کریں, جو بھی آپ کا کنسرن ہے. لیکن مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو سننا ہے. تو اگر آپ لوگ ان لوگوں کو سنیں گے تو پھر آپ کی لسننگ پاور زیادہ ہو جائے گی, اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ سینٹینسز کیسے بولتے ہیں, یہ چیز سپیڈ آپ پک کریں گے, اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی پروننسیشن ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اگر میں کسی ورڈ کو غلط بولتا ہوں, اسکیجول بولتا ہوں, اس کو شیڈول بولنا چاہیے, شیڈول بولتا ہوں, اسکیجول بولنا چاہیے, کیونکہ آئی جسٹ سیڈ اٹ کہ آپ کا ایک ڈائلیکٹ ہونا چاہیے. یا فار ایگزامپل آپ آفٹن کہتے ہیں, آفن ہونا چاہیے, کلور کہتے ہیں, یہ کلر ہونا چاہیے. تو یہ ورڈز آپ ادھر سے سیکھ لیں گے, لیکن اس کے ساتھ احتیاط آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ نیچے سب ٹائٹلز کا ہیلپ لیں گے. اگر کوئی گانا یا کوئی ویڈیو یا بلاگز میں دیکھ رہا ہوں, اس کے نیچے سب ٹائٹلز ہے, تو جو ورڈز وہ ریپیٹ کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اس کے نیچے اگر وہ لکھنے کے فارم میں آئیں گے, تو میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ میں ان ورڈز کو پک کروں, اس کو اپنے آپ پہ اپلائی کروں, تو پھر میری بھی فلوئنسی اور اسپیکنگ اسکل جو ہے وہ اسی طرح ٹھیک ہوں گی. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹس. اسی طرح فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک جملہ ہے, اٹ آلویز اسپیڈز مائی اینگر. تو یہ میں اپنے ڈائلیکٹ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اٹ آلویز اسپیڈز اپ مائی اینگر. اگر میں ان لوگوں کو سنوں گا تو وہ اس طرح کہیں گے کہ اٹ آلویز اسپیڈز اپ مائی اینگر, تو پھر ان لوگوں کو میں فالو کرنے کی کوشش کروں گا. اب یہ چیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر میں کسی انگریز کے ساتھ مخاطب ہوں, بات کر رہا ہوں, تو میرا تو جو بھی ڈائلیکٹ ہے وہ تو سمجھ لے گا, پاکستانی, افریقن, انڈین, جس بھی ڈائلیکٹ میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر وہ فاسٹ بول رہا ہے, ان کا ڈائلیکٹ مجھ سے الگ ہے, تو پھر میں ان کو پک کرنے کے قابل نہیں رہوں گا. تو اس لیے بھی مجھے اس کے ڈائلیکٹ پہ کام کرنا ہے, اور مجھے فلوئنسی پہ اس لیے بھی کام کرنا ہے. اس کے علاوہ لاسٹ میں جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیوائڈ یور لرننگ لینگویج. آپ نے اس کو سیکشن میں ڈیوائڈ کرنا ہے کہ مجھے آج ایڈیمز پہ کام کرنا ہے, مجھے آج ورڈز پہ کام کرنا ہے, مجھے آج اسپوکن پہ, فلوئنسی پہ, ان چیزوں پہ. تو جس طرح آپ کو کمفرٹیبل لگے اس چیزوں کو اپلائی کریں. میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے یہ ورڈ سنا تھا جس طرح میں نے کہا کمفرٹیبل, اب میں نے خود اسے استعمال کیا. آئی ایم پاکستانی, میں کوئی انگریز نہیں ہوں. میرا دوست میں بھی کمفرٹیبل کہتا تھا, کمفرٹیبل. میرا ایک دوست تھا وہ کمفورٹیبل کہتا تھا.
تو وہ مجھے بار بار برا لگتا تھا، میں اسے کہتا تھا. پھر میں نے خود ان کی جو پروننسیشن ہے وہ چیک کی کہ یہ کیسے ہونا چاہیے، تو انگریزوں نے اس کو کمفرٹیبل کہا. کمفرٹیبل. تو ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے اسے کمفرٹیبل کہا. آئی پروناؤنس اٹ کمفرٹیبل. تو اگر ان ورڈز کو میں دیکھوں گا نہیں انگریزوں کے منہ سے یا اس کی پروننسیشن سنوں گا نہیں، تو پھر میں کمفورٹیبل کہوں گا یا کمفورٹیبل کہوں گا، جو ہمارا اپنا ایک ایکسنٹ ہے جو کہ بالکل غلط ہے. تو زبان تو ہمیں اسی طرح بولنی چاہیے جو اصل میں ہے. آئی ہوپ اٹ ہیلپ یو الاٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.